اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کا انعقاد کر کے اپنے غلامی کا ثبوت پیش فرما رہے ہیں۔ علماء اکرام کو دعوتیں پیش کی گئی۔ جب سے پروگرام شروع ہوا ہے یہ کے بعد دیگر نعت و منقبت تقریر آپ حضرات سماعت کرتے رہے۔ میں بھی آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا۔ ہماری اور آپ کی پہلی ملاقات ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب حضرات کی محبتوں میں چار چاند لگائے۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس جلسے نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے اور آپ سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات گرامی، آئیے آغاز بیان سے پہلے حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-3 شعر مجھ سے بھی آپ سن لیجئے، اس کے بعد بیان کا آغاز ہو، کیونکہ جو نعت نبی پڑھتا ہے مدد اللہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، عظمت شان مسلمان ابھی باقی ہے، عظمت شان مسلمان ابھی باقی ہے، کہ عظمت شان مسلمان ابھی باقی ہے، زندہ اسلام ہے قرآن ابھی باقی ہے، زندہ اسلام ہے قرآن ابھی باقی ہے، زندہ اسلام ہے قرآن ابھی باقی ہے۔ اور یہ بھی شعر محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں کہ جس نے ایمان بچایا ہے ہمارا لوگو، کہ جس نے ایمان بچایا ہے ہمارا لوگو، جس نے ایمان بچایا ہے ہمارا لوگو، وہ بریلی کا رضا خان ابھی باقی ہے، وہ بریلی کا رضا خان ابھی باقی ہے، وہ بریلی کا رضا خان ابھی باقی ہے۔ اور نعت پاک شہ لولاک وہ نعمت ہے ظفر، کہ نعت پاک شہ لولاک وہ نعمت ہے ظفر، سنت حضرت حسان ابھی باقی ہے، سنت حضرت حسان ابھی باقی ہے۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے دباؤ گے، اور اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ یک ضرب ید اللہ، یک سجدہ شبیری، اور اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا، ہزار بار بشویم دہن ز مشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ حضرات، آج سے 1400 برس پہلے کا آپ جائزہ لیجئے کہ انہی دنوں میں مکہ کا ایک صوبہ دار جس کا نام طفیل بن مردوشی ہے،
طفیل بن عمر دوسی وقت وقت پر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ طفیل بن عمر دوسی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئے۔ ابو جہل کو جب پتہ چلا تو ابو جہل اپنے ساتھیوں کو لے کر کے باہر نکلا۔ طفیل بن عمر دوسی کا بہت زبردست استقبال کیا اور کہا، طفیل بن عمر دوسی تم صوبہ یمن کے گورنر ہو، تم جب جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جانا تو دیکھ لینا محمد تو نہیں ہیں، کیونکہ ان کی جو صورت دیکھ لیتا ہے ان کا ہو جاتا ہے، ان کی جو بات سن لیتا ہے ان کا ہو جاتا ہے۔ تم جب جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جانا تو اس بات کا ضرور خیال رکھنا۔ طفیل بن عمر دوسی واپس چلے آئے۔ دوسرے دن اٹھے تنہا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے طفیل بن عمر دوسی چلے۔ جیسے ہی حرم شریف میں داخل ہوئے طفیل بن عمر دوسی کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے ہی حسین و جمیل چہرے والے وہ کچھ کر رہے ہیں، کبھی اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے ہیں اور کبھی اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ طفیل بن عمر دوسی نے جب حسن دیکھا تو یقین کر لیا کہ یہی ہے محمد الرسول اللہ، یہی ہیں جن کے تعلق سے کہا جا رہا تھا کہ ان کی جو بات سن لیتا ہے ان کا ہو جاتا ہے، ان کی جو صورت دیکھ لیتا ہے ان کا ہو جاتا ہے۔ طفیل بن عمر دوسی نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آقا فرماتے ہیں انا محمد الرسول اللہ، میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں کہ آپ پڑھ کیا رہے تھے؟ آقا فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کیا چیز ہے؟ آقا فرماتے ہیں یہ رب کی عبادت ہے۔ رب کون ہے؟ جس نے سب کو پیدا کیا۔ ہم اپنے عابد ہونے کا اس کی بارگاہ میں اقرار کر رہے تھے۔ طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں کہ آپ کون سی کتاب پڑھ رہے تھے؟ آقا فرماتے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ وہ قرآن کی اگر پڑھو تو مومن کا دل مچلنے لگتا ہے، وہ قرآن کی اگر پڑھو تو مومن کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں کہ آپ قرآن کی تلاوت دوبارہ فرما دیں، اور لوگ قرآن پڑھیں تو کس انداز سے پڑھتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن جس نبی پر قرآن نازل ہوا، نبی اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت فرمائیں تو کس طرح سے لوگوں کا دل ان کی طرف مائل ہوگا۔ یہ نبی کی مقدس زبان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جو دعا رب کی بارگاہ میں کر دیں اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ نبی کی زبان کبھی بھی رب کی بارگاہ سے خالی نہیں واپس ہو رہی ہے۔ اسی لیے تو 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ مرد مومن تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پاک کو سمجھنا چاہتا ہے تو دیکھ کر نبی کے لسان مبارک کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے اور اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان سے جو دعا رب کی بارگاہ میں کر دیں اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ نبی کی زبان کبھی بھی رب کی بارگاہ سے خالی نہیں واپس ہو رہی ہے۔ آئیے آپ ذرا دیکھتے ہوئے چلیں۔ طفیل بن عمر دوسی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، اسلام پیش کیجئے، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طفیل بن عمر دوسی کو کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل فرما لیا۔ جب طفیل بن عمر دوسی داخل اسلام ہو گئے تو آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے شہر چلے چلیے، سرکار جس صوبے کا میں گورنر ہوں میں پوری کوشش کروں گا کہ لوگوں کو آپ تک لاؤں، آپ اسلام پیش کیجئے اور کلمہ پڑھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
ارشاد فرمایا طفیل بن عمر دوسی تم جاؤ، ہاں اگر میری اپنی مرضی ہوئی یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا تمہارے شہر میں آنے کے لیے تو تمہارے ہی شہر میں آؤں گا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا جدھر جانے کے لیے میں ادھر چلا جاؤں گا۔ طفیل بن عمر دوسی کو سرکار نے دعائیں دی، طفیل بن عمر دوسی چلے گئے۔ اب آپ نتیجہ نکالیے، آج کچھ لوگ ہیں جو کہہ دیا کرتے ہیں کہ مذہب اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں پیارے جملہ سنبھالو، مذہب اسلام تلوار کی زور سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ مذہب اسلام کے ماننے والے اپنی بدعقیدگی اور اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر اسلام کا چہرہ مست کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کا تو کچھ نہیں بگڑتا ہے بلکہ ان کا بگڑ جاتا ہے، اسلام کا کچھ نہیں نقصان ہوتا ہے بلکہ ان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ مذہب اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے بلکہ کربلا شریف کی سرزمین پر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان والوں کو قربان کیا ہے، تب جا کر کے مذہب اسلام پھیلا ہے۔ جملہ جو ہے آپ کے دوست احباب شہید ہوئے ہیں، آپ کی شہادت ہوئی ہے، تب جا کر کے مذہب اسلام پھیلا ہے۔ مذہب اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے بلکہ سندھ کی سرزمین پر محمد بن قاسم نے اپنی ابھرتی ہوئی جوانی کو لٹایا ہے، تب جا کر کے مذہب اسلام پھیلا ہے۔ اجمیر کی دھرتی پر سرکار سلطان الہند غریب نواز نے اسلام کا علم لہرایا ہے، تب جا کر کے اسلام پھیلا ہے۔ بہرائچ شریف کی سرزمین پر سرکار سیدی سالار مسعود غازی نے اسلام کے لیے جنگ کیا ہے، تب جا کر کے اسلام پھیلا ہے۔ بریلی شریف کی سرزمین پر 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا قلعہ کھڑا کر دیا ہے، تب جا کر کے مذہب اسلام پھیلا ہے۔ یہ مذہب اسلام نہ تو کل مٹا تھا اور نہ آج مٹا ہے اور نہ ہی صبح قیامت تک مٹے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے دباؤ گے۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب پر قرآن نازل فرمایا۔ جب اللہ نے اپنے محبوب پر قرآن نازل فرمایا اور ہمارے اور آپ کے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت کی تاریخ آپ اپنے سامنے لاؤ۔ مکہ کے لوگ دشمن سرکار کے ہو گئے، مدینہ کے لوگ دشمن ہو گئے، مقام طائف کے لوگ سرکار کے دشمن ہو گئے۔ اگر ان دشمنوں کی فہرست مرتب کی جائے تو ایک کافی تعداد دشمنوں کی پائی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو آ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعلان ہونا تھا، سب لوگ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو جانتے ہو ہم نے تم کو کس لیے جمع کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا محمد کس لیے جمع کیے ہو؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا انی رسول اللہ، تم سب کے سب کلمہ طیبہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آقا کا اعلان ہونا تھا کہ سب لوگ نبی کی بارگاہ سے جانے لگے، سب لوگ نبی کی بارگاہ سے چلے تو خاموشی سے سرکار کا چہرہ دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے محمد ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، کوئی کہہ رہا ہے محمد آپ نیا دین پیش کر رہے ہیں اس لیے ہم آپ کی بات کو نہیں تسلیم کریں گے، کوئی کہہ رہا ہے محمد آپ دن دیکھے خدا کی عبادت کرنے کا حکم دے رہے ہیں اس لیے ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ اس طرح کا جملہ بولتے ہوئے سب کے سب جا رہے ہیں، لیکن اس میں سرکار کا حقیقی چچا ابھی لہب بھی تھا۔ جب وہ نبی کی بارگاہ سے جانے لگا تو کہتا کیا ہے اے محمد کیا ہم کو آپ نے اسی لیے جمع کیا تھا تمہارے لیے ہلاکت ہو معاذ اللہ، اتنا جملہ ابھی لہب نے کہا اور وہ کہہ کر کے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، رب کی مشیت نے اعلان کیا جبریل جلدی کرو، یہ میرے محبوب کو تکلیف دے کر کے جا رہا ہے، میرے محبوب کو گالی دے کر کے جا رہا ہے۔ حضرت جبریل امین پوری سورہ تبت یدا لے کر کے سرکار پر نازل ہو گئے۔ تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی
ابی لہب، ابی لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تب ٹوٹ گئے. یہ پوری صورت لے کر کے حضرت جبریل امین سرکار پر نازل ہو گئے. آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اٹھاؤ 30واں پارہ اور سورہ تبت یدا کی تلاوت کرو. اس نے صرف ایک مرتبہ نبی کے شان میں توہین کیا تھا. رب کا فرمان قرآن میں موجود ہے، تبت یدا ابی لہب، ابی لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں وہ تبا ٹوٹ گئے. یہ پہلا دشمن ٹھہرا ابی لہب. کیا نام تھا؟ ابی لہب. اب دوسرا دشمن آپ دیکھیے، ابو لہب کی بیوی تھی جس کا نام تھا ام جمیل. کیا نام تھا؟ ام جمیل. وہ سرکار کو ہر دم پوچھا کرتی تھی اور گالیاں دیا کرتی تھی. اگر پتہ پا جاتی سرکار اس راستے سے گزریں گے تو کوڑا کرکٹ کانٹا اٹھا کر کے راستے میں پھینک دیتی تاکہ سرکار کو تکلیف ہو. ابتدائی اسلام کا دور ہے. میرے سرکار حرم شریف میں نماز ادا فرما رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق سرکار کے بغل میں ہیں. ام جمیل اپنے ہاتھ میں پتھر لیتی ہے. کچھ لوگوں نے پوچھا ام جمیل یہ پتھر کیا کرے گی؟ کہا معاذ اللہ محمد کو ماروں گی، معاذ اللہ رب العالمین. ام جمیل حرم شریف کے قریب پہنچ گئی. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ام جمیل میرے پاس آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، اے ابوبکر ابن قحافہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھی محمد کہاں ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ام جمیل مجھ سے پوچھتی رہی تو میں خاموش رہا. جب وہ بڑبڑا کر کے باہر چلی گئی اور میرے سرکار نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ام جمیل آپ کو تلاش رہی ہے اور آپ ہمارے بغل میں ہیں لیکن وہ آپ کو نہیں دیکھ پا رہی ہے. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے ابوبکر ام جمیل مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا چاہتی تھی مگر رب کو منظور ہی نہیں ہے کہ مجھے دیکھ لے. جب ام جمیل حرم شریف میں سرکار کو نہ دیکھ سکی تو تم ندوہ اور دیوبند سے نہ دیکھ سکو تو کوئی تعجب نہیں ہے. جس نے نبی کو دیکھ لیا دیکھ لیا. حضرت بلال حبش سے آئے نبی کو دیکھا کلمہ پڑھ لیا. حضرت سلمان فارس سے آئے نبی کو دیکھا کلمہ پڑھ لیا. ام جمیل ابی لہب ابو جہل کے گھر بغل میں ہے. یہ رب کو منظور ہی نہیں ہے کہ سرکار کو دیکھ لیں. انداز حسینوں کو سکھایا نہیں جاتا اور گستاخ کو محبوب سکھایا نہیں جاتا. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مظہر اعلیٰ حضرت کانفرنس حضرت علامہ زمیر احمد صاحب قبلہ. دو دشمن ٹھہرے، پہلا تو ابی لہب، دوسرا اس کی بیوی ام جمیل. اب تیسرا دشمن آپ دیکھیے. جو بات آپ کے ذہن و فکر میں اتارنا چاہتا ہوں اس نتیجے پر غور فرمائیے. ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. آپ کے شہزادے علی وقار کا وصال شریف ہو گیا. بشری تقاضے کے مطابق محبت جوش مارتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک خاتون نبی کی بارگاہ میں حاضر آئیں، عرض کرتی یا رسول اللہ کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آقا فرماتے میں بھی تو بشر ہوں. بات ہو ہی رہی تھی ایک دشمن سرکار کا آ گیا. کہا محمد آپ کی نسل تو ختم ہو گئی معاذ اللہ رب العالمین. بولو معاذ اللہ. آپ تو نسل بریدہ ہو گئے معاذ اللہ. اتنا جملہ وہ کہا اور کہہ کر کے جا رہا ہے. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی. آج اگر کسی کے پاس اولاد نہ ہو اگر اس کو نسل بریدہ کہہ دو تو وہ برداشت نہیں کرے گا. اس نے سرکار کو نسل بریدہ کہا معاذ اللہ اور کہہ کر کے جا رہا ہے. اللہ کے رسول کو تکلیف ہوئی. رب کی مشیت نے اعلان کیا جبریل جلدی کرو، یہ میرے محبوب کو تکلیف دے کر کے جا رہا ہے، یہ میرے محبوب کو ایذا پہنچا کر کے جا رہا ہے. حضرت جبریل امین پوری سورہ کوثر لے کر کے سرکار پر نازل ہو گئے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. محبوب تمہارا ایک شہزادہ کیا گیا ہے غم نہ کرو، ہم نے تو تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. زندہ باد زندہ باد. جب رب تعالیٰ اپنے محبوب کے خوبیوں کو شمار میں نہیں لا رہا ہے تو تو کون ہے شمار میں لانے والا؟ تو نبی کے ذکر کو مٹانا چاہتا ہے، نہیں مٹے گا. نبی کا تذکرہ نہیں مٹے گا، نبی کا میلاد نہیں مٹے گا، بلکہ آنے والے دنوں میں آقا کی زیادہ سے زیادہ تعریفیں ہوتی رہیں گی. اسی لیے تو 14ویں صدی کے مجدد اعظم بہت پہلے ذہن و فکر دے گئے کہ مٹ گئے
مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آتا تیرے اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے تلے گراتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. آقا کا میلاد کبھی نہیں مٹے گا. 3 دشمن ہوئے، پہلا تو ابی لہب، دوسرا اس کی بیوی ام جمیل، اور تیسرا جس نے سرکار کو ابتر کہا. اب آپ اپنے ذہن کو حاضر فرمائیں تو بڑی آسانی سے آپ کے ذہن و فکر میں بات اتر جائے گی. جب تک ہمارے اور آپ کے آقا اس دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت اگر نبی کے شان میں کوئی توہین کر رہا ہے تو اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، اس کا منہ توڑ جواب قرآن دے رہا تھا. یہی وجہ ہے میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے، قرآن کے نزول کا سلسلہ بند ہوا. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں نبی کے شان میں توہین کی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں نبی کے شان میں توہین کی گئی تو حضرت عمر فاروق اعظم نے جواب دیا ہے. حضرت عثمان غنی کے دور میں نبی کے شان میں توہین کی گئی تو حضرت عثمان غنی نے جواب دیا ہے. حضرت مولائے کائنات کے دور میں نبی کے شان میں توہین کی گئی تو حضرت عثمان غنی نے جواب دیا ہے. حضرت مولائے کائنات کے دور میں نبی کے شان میں توہین کی گئی تو حضرت مولائے کائنات نے جواب دیا ہے. حضرت امیر معاویہ کے دور میں نبی کے شان میں توہین کی گئی تو حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا ہے. حضرت امام حسن کے دور میں نبی کے شان میں توہین کی گئی ہے تو حضرت امام حسن نے جواب دیا ہے. حضرت امام حسین کے دور میں نبی کے شان میں توہین کی گئی ہے تو حضرت امام حسین نے جواب دیا ہے. آپ ہندوستان کی سرزمین پر چلے آئیے، تمام سلطنتیں بڑھتی رہیں، آتی رہیں اور جاتی رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ہر دور میں جواب دیا گیا ہے. میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے، قرآن کے نزول کا سلسلہ بند ہوا، صحابہ اس دنیا سے تشریف لے گئے. اب اگر نبی کے شان میں کوئی توہین کرے تو اب کس کو جواب دینا ہے؟ تو اب عاشق مصطفیٰ کو جواب دینا ہے. جو نبی کا دیوانہ ہے اسے جواب دینا ہے، جو نبی کا شیدائی ہے اسے جواب دینا ہے. ہر دور میں نبی کے دشمنوں کو جواب دیا گیا ہے، چھوڑا نہیں گیا ہے. جس کی زندہ مثال دیکھنی ہے وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو. کلمہ پڑھ رہے ہو، کلمہ کسی کی پڑھائی کسی کو جنت میں نہیں لے جائے گی. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں سے کبھی بھی ہم قریب نہیں ہوں گے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین پر بد عملوں سے صلح نہیں فرمایا ہے تو تم کیسے حسینی ہو جو بد عقیدوں سے صلح کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. ایک یہودی اور ایک منافق دونوں سے جھگڑا ہو گیا کھیت میں پانی لے جانے کے تعلق سے. یہ معاملہ پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، معاملہ رکھا گیا. اللہ کے رسول نے فیصلہ فرما دیا یہودی کے حق میں، کیونکہ حق اسی کا ہوتا تھا. اور یہ شروع سے مذہب اسلام کا قانون ہے کہ جہاں پر حق کی بات آئے وہاں پر ذات و پات نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ جس کا حق ہوتا ہے اس کو حق دیا جائے گا.
اللہ کے رسول نے فیصلہ فرما دیا یہودی کے حق میں، تو جو منافق تھا بظاہر رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا تھا وہ کہنے لگا یہودی کہاں، ہاں کہا ہم فیصلہ نہیں مانیں گے. کہا تب، کہا چلو حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں. کہا نہایت بیوقوف آدمی ہو، پیغمبر اسلام نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا اور اب کہہ رہے ہو ان کے پاس چلو جو سرکار کے امتی ہیں، سرکار کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. کہا نہیں تمہیں چلنا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے چلو. دونوں پہنچے حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں. معاملہ رکھا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کو یہودی نے بتایا کہ حضور آپ کی بارگاہ میں فیصلہ آنے سے، معاملہ آنے سے پہلے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں معاملہ جا چکا ہے اور پیغمبر اسلام نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا، آپ ان سے پوچھئے. حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کیوں صحیح ہے؟ تو منافق نے کہا ہاں حضور صحیح ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا پھر میرے پاس کیوں آئے؟ کہا حضور میں فیصلہ آپ کی بارگاہ سے لینا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے ٹھہرو میں فیصلہ کیے دیتا ہوں. جوش اور عقیدت اور محبت دیکھو. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر گئے، تلوار اٹھائی، فضا میں بلند کیا اور ایک ہی وار کیا. اس وار میں منافق کی گردن اس کے تن سے جدا ہوئی، لاش تڑپنے لگی. پورے مدینہ میں شور مچ گیا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو قتل کر دیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے تو آقا ارشاد فرماتے عمر مومن کو نہیں قتل کریں گے. اور جب جائزہ لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق اعظم کے گھر کی طرف تشریف لے کر کے چلے تو اللہ نے اپنے محبوب پر وحی نازل فرما دیا کہ محبوب کو تمہارا فیصلہ نہ مانے وہ مومن ہے ہی نہیں. محبوب جو تمہارا فیصلہ نہ مانے وہ مومن نہیں ہے. اب آپ ذرا تسلی کا ہاتھ سینے پر رکھ کر کے سوچو اور بتاؤ، اس نے نبی کے ایک فرمان کا انکار کیا تو رب فرماتا محبوب جو تمہارا فیصلہ نہ مانے وہ مومن نہیں ہے. آج کتنے نبی کے فرمانوں کو آپ ٹھکرائے بیٹھے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. سنو کتنے نبی کے فرمانوں کو آپ نے ٹھکرا دیا. مسلم شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف وہ کتاب ہے کہ بعض وجوہ میں محدثین فرماتے ہیں کہ مسلم شریف بخاری شریف سے افضل ہے. اس مسلم شریف کی حدیث ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا يَدُلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتُنُونَكُمْ وَلَا تُعَاقِلُهُمْ وَلَا تُشَارِبُهُمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُجَالِسُهُمْ وَلَا تُنَاكِحُهُمْ. آقا فرماتے ہیں کہ بد عقیدہ لوگوں سے دور رہو، ان کو اپنے سے دور رکھو. ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور فتنوں میں ڈال دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو. آقا کی حدیث ہے. میں اپنے گھر کی بات نہیں بتا رہا ہوں بلکہ نبی کے گھر کی بات بتا رہا ہوں. آقا فرماتے ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو. آج کچھ لوگ بہت سادہ ذہن و فکر رکھتے ہوئے کہہ دیا کرتے ہیں نماز تو چاہے جس کے پیچھے پڑھ لو، نمازیں تو ہے معاذ اللہ. چاہے جس کے پیچھے نماز کیسے پڑھ لو گے؟ چاہے جس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کربلا میں امام حسین نے اپنے جوان بیٹے کو قربان کیا تھا، چاہے جس کے پیچھے نماز کیسے پڑھ لو گے. یہ کسی مولوی کا جملہ نہیں ہے بلکہ یہ سرکار کی حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو اور آقا فرماتے ان پر نماز جنازہ نہ پڑھو. اب آپ لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کوئی غیر مسلم پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ سرکار کے فرمان سے پتہ چل رہا ہے کہ کچھ ایسے بدعقیدہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر سرکار نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرما رہے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں ان پر نماز جنازہ نہ پڑھو اور آقا فرماتے ہیں نہ انہیں کچھ پلاؤ نہ ان سے کچھ پیو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہ. آقا فرماتے ہیں ان سے بیاہ شادی نہ کرو. یہ بیاہ شادی کا ماحول چل رہا ہے. جب بیاہ شادی کے دن آتے ہیں تو مسلمان روٹی اور بوٹی کے چکر میں بک جاتا ہے.
مسلمانوں تم بکنے ہی کے لیے آئے ہو، لیکن خدا کے واسطے روٹی اور بوٹی کے چکر میں مت بکو۔ اگر تمہیں بکنا ہے تو کربلا والے فاطمہ کے لال پر بکو۔ جب کربلا والے فاطمہ کے لال پر بکو گے تو تمہارا بھی بازو اسلام کے لیے تڑپے گا، تمہاری بھی جوانی اسلام کے لیے تڑپے گی، تمہارا بھی بچپنا اسلام کے لیے تڑپے گا۔ دنیا کہے گی مردہ پڑا ہے، کوئی کہے گا سر کٹ گیا ہے، کوئی کہے گا سینہ چاک ہو گیا ہے، لیکن قرآن پکار کر کے کہے گا اے دنیا والو اسے مردہ مت کہو، جو رب کی رضا کے لیے کٹا ہے وہی زندہ ہے، جو قرآن کی حفاظت کے لیے کٹا ہے وہی زندہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کٹا ہے وہی زندہ ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت عمدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اپنے سینے میں بساؤ، اور آقا کی جب محبت آپ کے سینے میں ہوگی تو انشاءاللہ ہر موڑ پر کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اپنے سینے میں بسا کر کے اپنی زندگی کے قدموں کو آگے بڑھاؤ تو انشاءاللہ دنیا سے لے کر کے قبر تک اور قبر سے لے کر کے حشر تک میں آپ کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، اس لیے کہ آقا کی محبت ہی اصل ایمان ہے اور جان ایمان ہے۔ آج اگر موت آ جائے سو جاؤ، تمہاری جائیداد پر آنے والی نسل قبضہ کر لے گی، قبر کی مٹی بہ جائے گی، تم کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، لیکن قبر کے مصیبت سے اگر تمہیں نجات دلا رہے ہیں تو نبی دلا رہے ہیں، قبر کے مصیبت سے اگر تمہیں بخشش کا پروانہ مل رہا ہے تو نبی کی بارگاہ سے مل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں، دو سوال کے بعد جب تیسرا سوال تم سے کریں گے تو وہ تیسرا تمہاری قبر میں کون ہوگا، وہ کس کے جلووں کی تابانی ہوگی، وہ کس کے جلووں کی روشنی ہوگی۔ تو امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور فرشتے تیسرا سوال جب پوچھیں گے تو جو نبی کا دیوانہ رہا ہوگا، جو نبی کا چاہنے والا رہا ہوگا، وہ اپنے آقا کے تعلق سے تیسرے سوال کو سن کر کے وہ مچل اٹھے گا اور بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت کے طور پر استغاثہ پیش کرے گا، جس طرح 14ویں صدی کے مجدد اعظم نے پیش کیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر ارے علم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کی محبت بھی اصل ایمان ہے اور جان ایمان ہے۔ اپنے آقا کو راضی کر لو تو سارے کام بن گئے۔ رب فرماتا ہے میرے بندوں میرے محبوب کو راضی کر لو، میں خود بخود راضی ہو جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بہت پہلے ذہنوں فکر دے گئے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، رضائے محمد۔ آج لے ان کی پناہ مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ۔ آج ہمیں اور آپ کو جو ٹائم اور وقت ملا ہے اس دنیا میں وہ نیکیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، آج ہی تم اپنے رب کے پناہ میں آ جاؤ، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ جاؤ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ذہن دے رہے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا اللہ رب العزت ہم سبوں کو بیان کردہ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو تفصیلی بیان ہوں